لوگوں کو لے کے میں سارے قرآن چلا دیتے. خبردار اج تو بعد کیڑا ہے تواڈے وچوں جیڑا دوبارہ قرآن پڑھے گا, جیڑا قرآن لے آئے گا, جیڑا قرآن نو سینے نال لگائے گا. اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے اس مسجد دے اندر میں بزرگان دین نے اس واقعہ نو لکھیا. فرمایا ادو کوئی بہت بڑا ولی کامل نہیں آیا, فرمایا ادو میدان دے اندر کوئی بڑا مسلمان نہیں آیا, فرمایا ادو میدان دے اندر کوئی بڑے عہدے والا نہیں آیا, فرمایا ادو میدان دے اندر کوئی صاحبزادہ نہیں آیا. فرمایا اللہ نے جدو قرآن دی عزت کرنی ہوئے, رب نے جدو قرآن دی حفاظت کرنی ہوئے, رب نے جدو قرآن دی شمع نو روشن کرنا ہوئے, تو فرمایا کہ چھوٹا بچے جنہاں دی عمر 13 سال ہے, کئیاں دی عمر 12 سال ہے, کئیاں دی 14 سال ہے, ہلاکو دے ذہن و زمین نو جنجور کے فرمایا او بدبختہ تو قرآن کتاب والا جلایا ہے, اللہ نے سانو سینے وچ دتا ہے, انہوں کیویں جلائے گا. طرح صدیاں تو جو ہے قرآن مجید فرقان حمید اے آ رہا ہے, ہمیشہ جو ہے اللہ دا قرآن عروج دے اوپر رہے گا. اللہ دا قرآن ہمیشہ جو ہے پوری روئے زمین دے اوپر 1.5 ارب مسلمان جو بسن والے نے, انہوں نے اپنے سینے دے نال اس نو لگایا ہے. اس دی وہ تلاوت کر کے ثواب حاصل کر دینے, قرآن دے نال محبت کر کے اپنے ایمان دا ثبوت دیندے نے. اور میرے نبی دے غلاموں جتنے بھی مسلمان نے, وہ چاہے ملک پاکستان دے اندر نے یا دنیا دے کسے بھی جگہ دے اوپر مسلمان ہے, تو قرآن دے نال پیار کرنے والا ہے, قرآن دے نال محبت کرنے والا ہے, قرآن دی عزت کرنے والا ہے, قرآن دے ناموس دے اوپر پہرہ دار بن کے رہے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ خلاق عالم نے نبی علیہ السلام نو ایک کتاب عطا فرمائی. میرے نبی دے غلاموں اسی قرآن مجید فرقان حمید دے نال بے انتہا پیار کرنے ہاں. قرآن پاک دی جدو بات آئے تو ساڑھے نزدیک جو ہے قرآن مجید فرقان حمید دا ایک لفظ جو ہے وہ پوری روئے زمین دے اندر ہر چیز نالو جو افضل ترین ہے وہ قرآن دا ایک لفظ ہے. وجہ کیا ہے کہ قرآن نو نازل احکم الحاکمین نے فرمایا اور قرآن مصطفیٰ علیہ السلام نے عطا فرمایا. آسمان تو 4 کتاباں نازل ہوئیاں, تورات, زبور, انجیل, کلام اللہ. جدو واری آئی نا تورات دی, اللہ خلاق عالم نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اتنے روزے رکھو, اتنی دیر جو عبادت کرو, 40 دنوں دے بعد جو ہے تو انہوں کو عطا ہوئے گا. خلاق عالم نے 40 دنوں دے بعد یک بارگی دے اندر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کچھ حکمت برے صفات عطا فرما دیتے. فرمایا کہ اے موسیٰ تہاڈا علم ہے, تہاڈی کتاب ہے. پھر میرے نبی دے غلاموں اللہ خلاق عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نو انجیل عطا فرمائی. تو خلاق عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بیک بارگی جو ہے خلاق عالم نے وہ عطا فرما دیتے. اسی طریقہ دے نال زبور حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام نو خلاق عالم نے عطا فرمائی, تو اللہ تعالیٰ نے اسی طریقہ دے نال یک بارگی دے اندر عطا فرما دیتی. لیکن جدو قرآن دی واری آئی اللہ نے انج نہیں عطا فرمایا. جدو واری قرآن دی آئی تو خلاق عالم نے انج نہیں عطا فرمایا. تو میرے نبی دے غلاموں محدثین اور مفکرین امام جلال الدین بڑے بڑے بزرگ جو ہے انہوں نے فرمایا کہ جس وقت جو ہے گل ہے نا دوسریاں کتاباں دی وہ آسمان والی کتاباں نے, فرمایا انہوں نے اسی کہہ سکتے ہاں تورات کتاب اللہ, زبور کتاب اللہ, فرمایا انجیل کتاب اللہ. فرمایا جدو واری ہے نا قرآن دی تو ادو پتہ کیا بولنا ہے, ادو کہنا ہے کہ اللہ دا قرآن کلام اللہ ہے. فرمایا انہوں کتاب دے نال نہیں کہنا, انہوں کلام دے نال جو ہے ترجیح دینی ہے. تو وجہ کیا ہے کہ بے شک جو ہے تورات وہ بڑی مقدس کتاب ہے, زبور مقدس کتاب ہے, انجیل مقدس کتاب ہے, پر فرمایا جدو واری ہے نا قرآن دی تو ادو کہنا ہے کہ کلام اللہ ہے, اے اللہ دا کلام ہے. کیونکہ وجہ کیا ہے, خدا خود فرما رہے ہیں انا نحنو نزلنا ذکرا و انا لہو لحافظون. فرمایا کہ انہوں نازل بھی اسی
فرمایا ہے، اور اس قرآن دی حفاظت بھی احکم الحاکمین خود فرمان والا ہے۔ جدو واری ہے نا دوجیاں کتاباں دی، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، انہاں دی باری ہے، خلاق عالم نے ارشاد فرمایا اے جنیاں بھی کتاباں نے نا، اے جتنیاں کتاباں نے اللہ نے عطا فرمائیاں، فرمایا کہ اس دی حفاظت اس قوم دے ذمے ہے، اس دی حفاظت انہاں لوگوں دے ذمے ہے، اس دی حفاظت انہاں نے خود کرنی ہے۔ لیکن جدو قرآن دی واری ہے اللہ نے فرمایا ان دا محافظ میں خود احکم الحاکمین۔ اج دیکھ لو زمانہ دے اندر دیکھ لو، اگر تسی تورات دا ایک نسخہ لے آؤ گے تو اس طرح دے 10 نسخے میں تو نہ پیش کر دوں گا، اگر زبور دا ایک نسخہ پیش ہوئے گا اس طرح دے 10 نسخے کسی اور لائبریری دے وچوں مل جان گے، اگر انجیل دا ایک نسخہ جو ہے وہ ہوئے گا اس طرح دی مثل دے جو ہے کئی اور نسخے جو ہے اس دنیا دے اوپر موجود ہون گے، لائبریریاں دے اوپر موجود ہون گے۔ ہر مصنف، ہر رائٹر، ہر تصنیف کرن والا، ہر لکھن والے نے اپنے طریقہ کار دے مطابق لکھیا ہوئے گا۔ واحد ایک کتاب ایسی ہے کہ جدا نام کلام اللہ ہے، قرآن مجید ہے، کہ جیڑا ہر مقام دے اوپر جو ہے ایک کو ترند ہے، ایک کو الفاظ دے اندر ہے۔ وہ چاہے حافظ قرآن نو یاد ہوئے گا تو قرآن ایک ترندہ ہوئے گا، وہ چاہے کتابی صورت دے اندر ہوئے گا قرآن ایک ترندہ ہوئے گا، وہ چاہے جامع مسجد تریڑ دے اندر ہوئے گا قرآن ایک صورت دے اندر ہوئے گا، وہ چاہے جناب جڑا والے دے اندر ہوئے گا قرآن ایک صورت دے اندر ہوئے گا، وہ لاہور فیصل آباد دنیا دے کسے مقام تے ہوئے گا ان دے اندر تبدیلی نہیں ہوئے گی، ایک کو قرآن موجود ہوئے گا، قرآن ایک موجود ہوئے گا۔ ہر کتاب دے اندر تبدیلی ہوئی، ہر کتاب دو جو ہے تبدیل کیتا گیا، انہوں دے اندر نسخے بدلے گئے، انہوں دے طریقہ بدلیاں گئیاں، انہوں دے اندر مقامات بدلے گئے، انہوں دے اندر جو تحریرہ نے اس دے اندر رد و بدل ہویا۔ پر قرآن ایسی کتاب ہے کہ جیڑی خدا نے نازل فرمائی ہے، قیامت تک ان دی ذمہ داری بھی خدا حکم الحاکمین فرمان والا ہے۔ میرے نبی دے غلاموں، خلیفہ ہارون رشید دے کولنا ایک بندہ آیا، تو وہ بندہ بڑا ذہین، عقل مند، مصلحت پسند، اچھا بندہ۔ آپ نے نا اندے کول امتحان لیا، ذہانت بڑی، زبور دے اوپر انہوں بہت زیادہ علم حاصل ہے، انجیل دے اوپر علم حاصل ہے، قرآن دے اوپر علم حاصل ہے، تورات دے اوپر علم حاصل ہے، دنیا دے اوپر علم حاصل ہے، آخرت تمام وہ جاندہ چیزاں، لیکن وہ ایمان نہیں رکھتا قرآن دے اوپر، مسلمان نہیں ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے نہ فرمایا اللہ نے تینوں اتنا ذہن عطا فرمایا ہے، اللہ نے تینوں اتنا کچھ عطا فرمایا ہے، تو یار تیرا ذہن عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تو کیا تو اسلام دی دعوت تینوں دینے ہے، تو مسلمان ہو جا، اسلام دی دعوت قبول کر لے۔ وہ کہنے لگا جی اندے وچ بھی کوئی راز ہے، انشاءاللہ کوئی وقت آئے گا پھر دساں گا۔ وہ چلا گیا، انہیں اپنی تحقیقات شروع کر لے۔ ایک وقت آیا، وہ بادشاہ کہندا کہ جناب وہی بندہ انہیں اسلام نو بھی قبول کر لیا تے قرآن نو بھی سینے نہ لگا لیا۔ پر میں جدو میں انہوں پوچھیا نا، میرے کول دوبارہ آیا، لے گیا، میں انہوں پوچھیا ہاں بھئی دس وجہ کیا ہے؟ انہیں کہا جی وجہ ہے کہ میں جا کے نہ گھر تورات نو 3 طرح وچ لکھیا، جدو میں تورات نو 3 طرح وچ لکھیا نا، میں یہودیاں نو پیش کیتی، میں انہوں نے کہا آؤ بھئی اے تورات ہے، کہندا انہاں دے عالماں نے 3 نسخے رکھ لے۔ انہوں نے کہا جی بلے بلے سبحان اللہ، کیا بات ہے، بڑا کمال ہو گیا۔ کہندا میں زبور نو 4 طریقے وچ لکھیا، میں جا کے نصرانیاں نو دتی، انہوں نے بھی رکھ کے، انہوں نے کہا جی کیا بات ہے، بہت کمال ہو گیا۔ فرمایا میں انجیل نو جو ہے انہوں بھی میں 3 نسخیاں دے اندر لکھیا، انہوں دے پادریاں نو جا کے میں دیتی، انہوں 3 نسخے قبول کر لے۔ فرمایا میں قرآن نو بھی 3 نسخیاں وچ لکھیا، قرآن دیاں صورتاں بدلیاں، قرآن دیاں آیتاں بدلیاں، قرآن دے الفاظات بدلے، 3 طریقیاں دا قرآن تیار کیتا۔ فرمایا جدو میں تیار کر کے نا ایک مدرسے دے مولوی کول گیا ہوا، جا کے انہوں کہا بھی یہ 3 قرآن نے، انہاں نو رکھ لو۔ فرمایا اس عالم نے، اس مدرسے دے حافظ نے، اس مولوی نے ایک چھوٹے بچے نو بلایا، کہنے لگا پتر انہاں وچوں ایک قرآن صحیح والا کیڑا ہے؟
قرآن صحیح والا کہڑا ہے؟ فرمایا انہیں کھولیا، پہلی سورت، دوسری سورت، تیسری سورت، چوتھی سورت، اے ایت اس طرح، اے ایت اس طرح، فرمایا ساری غلطیاں نکال کے کہنے لگا کہ تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ سارا قرآن بدل عدل کے لے کے آ گیا ہے، رب دا قرآن انج نہیں ہے لے ساڑھے کو نسخہ موجود ہے، آ قرآن لے جا، انج قرآن لے کے آئیں، سورتاں بھی ترتیب دے نال، ایتاں بھی ترتیب دے نال، مکمل کلام اللہ بن جائے گا۔ تو اس نو قرآن کہندے نے، وہ کہندا ہے کہ میں اسے وقت حافظ صاحب دے ہتھاں تے توبہ کیتی، میں مسلمان ہویا، قرآن تے ایمان لے آندا، میں سمجھیا کہ زمانے دے اندر اگر تبدیلیاں ہوئیاں، تورات تبدیل ہوئی ہے، زبور تبدیل ہوئی ہے، انجیل تبدیل ہوئی ہے، اگر شروع تو لے کے قیامت تک کچھ محفوظ ہے تو اللہ دا قرآن محفوظ ہے اور رب تعالیٰ دی شان محفوظ ہے۔ فرمایا محفوظ رہے گی، اسی طریقہ دے نہ رہے گی۔ میرے نبی دے غلامو، قرآن دے اندر خلاق عالم نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس دے اندر کوئی شک و شبہ دی گنجائش نہیں ہے، لا ریب کتاب ہے۔ تو جدو مصطفیٰ دی واری آئی نا، رب نے فرمایا میرا نبی بے عیب ذات ہے، فرمایا قرآن وچ شک کوئی نہیں ہے، آمینہ دے لال دے اندر عیب کوئی نہیں ہے۔ دو چیزاں ساڑھے واسطے بہت اہم ترین چیزاں نے، دو مضمون ساڑھے واسطے بہت اہم مضمون نے۔ دنیا جہاں دے اندر لوگاں سانو ہر طرح دے نال ازمایا، ہر بندے نے اہل سنت و جماعت دا مسلمانہ دا امتحان لیا، کسے نے جو ہے مسلمانہ دا امتحان نبیوں دی شان دے اندر گستاخی کر کے لیا، کسی نے مسلمانہ دی عزت و آبرونو اچھال کے مسلمانہ دا امتحان لیا، کئیاں لوگاں نے نبی علیہ السلام دی شان دے اندر گستاخیاں کیتیاں، انہوں نے جناب اے ازمایا امت مسلمہ نو ازمان دی خاطر طرح طرح دے جناب انہوں نے پراپڑے گنڈے بنائے، طرح طرح دی حکومتاں، طرح طرح دے معاملات جو ہے مسلمانہ دے خلاف ہوئے۔ وجہ کیا ہے کہ مسلمانہ دے کول کچھ ایسیاں چیزاں موجود نے کہ ساریاں طاقتاں ایک سائڈ دے اوپر ہون، مسلمانہ دے کول چاہے جناب دو وقت دا کھانا بھی نہ ہوئے، اللہ نے انہوں نے کچھ ایسا عطا فرمایا ہے کہ اگر انہوں دے کولو موجود رہے گا تو سپر پاور طاقتہ بھی جو ہے اے مسلمانہ دے کول ڈرن گیا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دے اندر ہر کچھ عطا فرمایا ہے، ایک رب دا قرآن ہے، دوسرا مصطفیٰ دا پیار ہے۔ میرے نبی دے غلاموں، قرآن دی حفاظت کرنا، قرآن دے نال محبت کرنا، اللہ دے قرآن دے نال پیار کرنا، یہ ساڑا ایمان ہے، یہ ساڑا اگر اسی دنیا دے اوپر کچھ بھی نہیں نہ کر سکتے، دنیا دے اوپر وقت گزارے ہے، کلمہ مصطفیٰ دا پڑھے ہے، نبی علیہ السلام دی شریعت نو منے ہے، اللہ دے قرآن دے نال پیار کر دے گئے، اسی مر گئے قبر دے اندر عقیدہ لے کے گئے، اللہ ساڑی آخرت بھی سونی کر دے گا، اللہ قبر و حشر وچ بھی کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ تو دوستان عزیز، قرآن دے نال آج تو نہیں، کئی زمانے تو حملے آنا شروع ہوئے، کئی ایسے بادشاہ ہے، بادشاہ اکبر آیا جس نے آ کے اپنا دین اکبری دی خاطر بہت تماشے کیتے، انہیں آ کے جناب دین محمدی نو خراب کرن دی کوشش کیتی، انہیں آ کے اپنا سکہ منوان دی کوشش کیتی، دین محمدی نو غلط اور دین اکبری نو سچا ثابت کرن دی کوشش کرتا رہا، لیکن ہر دور دے اندر اللہ تعالیٰ ایک ایسا ولی کامل عطا فرماندہ ہے، اللہ کو ایسا نیک بندہ، ایسا مجاہد عطا فرماندہ ہے کہ جیڑا اکو ہی پوری دنیا دی کایا پلٹ کے رکھ دیندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دور دے اندر مجدد الف ثانی، حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمانو آپ جو ہے اس اکبر بادشاہ دے سامنے کڑا کیتا، تو جدو وقت آیا اکبر بادشاہ نے دین دا مذاق اڑایا، دین مصطفیٰ نو انہیں غلط ثابت کیتا، تو اللہ
اللہ تعالیٰ نے مجدد الفسانی دے صدقے دین نو عزت عطا فرما دیتی ہیں۔ میرے نبی دے غلاموں، اس بادشاہ نے اپنی رعایا دی ڈیوٹی لگائی، لوگاں دی ڈیوٹی لگائی، کہنے لگا جاؤ جا کے لوگاں دے گھراں وچ پھیل جاؤ، جا کے نا مسجد سارے دے وچوں بغداد شریف سارے وچوں قرآن نو اکٹھا کیتا جائے، مسجدوں دے قرآن اکٹھے ہوئے، لوگاں دے گھراں دے قرآن اکٹھے ہوئے، ہر جگہ تو جناب انہیں اپنے جلاد بھیج کے، انہوں نے اپنی پوری فوج کیبنٹ بھیج کے قرآن اکٹھے کیتے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ دی پناہ، اس بدبخت نے قرآن سارے جلا دیتے۔ جدو قرآن جلائے، جدو قرآن دی بے حرمتی ہوئے، مسلمان جو ہے اس نو تکلیف ہوندی ہے۔ قرآن دے نال محبت کرنے والا، ساڑھے واسطے قرآن جو ہے فقط ایک کتاب نہیں ہے، ساڑھے واسطے قرآن کلام اللہ ہے، ساڑھے واسطے شفا بھی قرآن ہے، ساڑھے واسطے دوا بھی قرآن ہے۔ اسی تو بیمار ہوئیے، اسی تو قرآن نو گھول کے پینے ہاں، ساڑھے واسطے ہر بیماری دا علاج قرآن دے اندر ہے۔ اسی تو عقیدہ رکھنے ہاں، اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، فرمایا زمانے دی ہر چیز جو ہے وہ اللہ نے قرآن دے اندر نازل فرما دیتی ہے۔ ساڑھا تو یہ عقیدہ الحمدللہ، ساڑھیاں بیماریاں دی شفا قرآن دے اندر، ساڑھی دوائی قرآن دے اندر، اسی گھول کے بھی پیندے ہاں، انہوں سینے بھی لگانے ہاں، اسی پریشان ہوئیے انہوں چوم دے ہاں، اسی جناب اکیلے ہوئیے ان دی تلاوت کرنے ہاں، اسی اداس ہوئیے قرآن نو پڑھنے ہاں، اسی پریشان ہوئیے قرآن نو پڑھنے ہاں، اسی ساڑھا جناب دنیا دے ہوتے اگر دیکھیے کہ ہر طرف جو لوگاں کو لے کے میں سارے قرآن جلا دیتے، خبردار آج تو بعد کیڑا ہے تو آڑے وچو جیڑا دوبارہ قرآن پڑھے گا، جیڑا قرآن لے آئے گا، جیڑا قرآن نو سینے نہ لگائے گا۔ اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے اس مسجد دے اندر میں بزرگان دین نے اس واقعہ نو لکھیا، فرمایا ادو کوئی بہت بڑا ولی کامل نہیں آیا، فرمایا ادو میدان دے اندر کوئی بڑا مسلمان نہیں آیا، فرمایا ادو میدان دے اندر کوئی بڑے عہدے والا نہیں آیا، فرمایا ادو میدان دے اندر کوئی صاحبزادہ نہیں آیا، فرمایا اللہ نے جدو قرآن دی عزت کرنی ہوئے، رب نے جدو قرآن دی حفاظت کرنی ہوئے، رب نے جدو قرآن دی شمع نو روشن کرنا ہوئے تو فرمایا کہ چھوٹا بچے جنہوں دی عمر 13 سال ہے، کئیاں دی عمر 12 سال ہے، کئیاں دی 14 سال ہے، ہلاکو دے ذہن و زمین نو جنجور کے فرمایا او بدبختہ تو قرآن کتاب والا جلایا ہے، اللہ نے سانو سینے وچ دیتا ہے انہوں کے میں جلائے گا۔ فرمایا قرآن ساڑھے سینے وچ موجود ہے، تو کتابی قرآن جلایا تے جلا کے کہنا آج تو بعد قرآن ختم ہو جائے گا۔ فرمایا قرآن ہمیشہ ہے تے ہمیشہ ہی رہے گا، قرآن ہمیشہ ہے ہمیشہ ہی رہے گا۔ کوئی چوڑا کوئی آ کے قرآن دی بے حرمتی کرے اور قرآن نو آ کے جناب اصل غلطی ساڑھی ہے، غلطی ساڑھی ہے، جنہ دا کم سی مسلمانہ دے گٹر صاف کرنا، جنہ دی تاریخ پڑھو ساڑھے بزرگ لکھ گئے کہ جدو آئے مسلمانہ دے کول، اے مسلمانہ دے قرضدار سن، مسلمان انہاں کول صفائیاں کرون دے سن، مسلمان انہاں دے کول گند اٹھوان دے سن، تو جنہ دی ڈیوٹی ہوئے مسلمانہ دے گٹر صاف کرن دے، جنہ دی ڈیوٹیاں ہون کہ مسلمانہ دیاں صفائیاں کرن والا ایک چوڑا بندہ جو ہے وہ قرآن نو کیا جانے گا؟ قرآن دی محبت تو مصطفیٰ دا غلام کرے گا نا، قرآن دی محبت تو پڑھن والا کرے گا نا، قرآن دی محبت اور قرآن دا محافظ قرآن دو جانن والا کرے گا، قرآن دے نال پیار وہی کرے گا جیڑا قرآن نو بھی جانتا ہوئے، مصطفیٰ دی شان نو بھی جانتا ہوئے گا، وہی کرے گا۔ چوڑے نو کی پتا قرآن کیا ہے؟ وہ قرآن دی حفاظت نہیں کرے گا تو چوڑیاں نو قرآن دینا بے وقوفی۔ کوئی چوڑا قرآن دے کچھ بھی غلط کرتا ہے تو مسلمانہ دے ایمان نو وہ مسلمانہ تو دیکھ رہے ہیں کہ انہاں دے کول ہے کیا، ایک ہی کر سکتے ہیں، اپنا دفاع کنج کرنگے۔ تم میرے نبی دے غلامو، اللہ خلاق عالم نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن نو نازل بھی اسی کیتے ہیں، اس قرآن دی حفاظت بھی اسی کرانگے۔ میں نا چند دن پہلے نے ایک کراچی دے وچ نا آرڈر لکھوایا، آن لائن ڈیلیوری سی کوئی،
انہوں میں 3 باری لکھوایا جڑاں والا، انہوں لکھنا نہیں سی آ رہا، میں انہوں سپیلنگ کروایا، پھر بھی انہیں نا کچھ ہور ہی لکھ چھڈیا، لیکن انہیں پورا جڑاں والا نہ لکھیا۔ پھر میں انہوں نے فون کیتا، اور ڈلیوری واپس چلی گئی کدھر ہور شہر، پھر اگلے ہفتے آئی، پھر اگلے ہفتے 3 دفعہ وہ ڈلیوری ذلیل ہو کے نا وہ پھر انہیں کسی اور طریقے نال بھیجیا، میں انہوں لکھ کے دیتا، انہیں وہ پھر سارا لکھیا تے پھر مینوں پہنچی جڑاں والا، یعنی اس بندے کول جڑاں والا نہیں سی لکھیا جا رہا، ایک بندے کول 3 باری لکھوایا تے انہوں جڑاں والے دا نہیں سی پتا۔ واہ، جدوں قرآن دی گل آئی ہے نا، صرف کراچی نہیں بلکہ دنیا دی ہر تھاں تے جڑاں والا ہو رہی ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو میرے نبی دے غلاموں، ایک قرآن دا صدقہ ہے، اللہ نے قرآن، دیکھو نا جدو قرآن دی بات آئی ہے تے پھر او جنہاں نے کولو بولے بھی نہیں جاندہ جڑاں والا، وہ جڑواں والا بول رہے ہیں جی، وہ بھی نہ لے رہے ہیں، اللہ نے مجبور کر دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ ہن عزت قرآن تے بات آ گئی ہے، ہن قرآن دی گل ہے، تو اس واسطے جو ہے اے ہر بندے دی زبان دے اوپر، ہر 2-3 دن ہوئے، ہر جگہ دے اوپر، ہر کسے دے کول، ہر مقام دے اوپر جو ہے یہی گل ہو رہی ہے قرآن پاک دی اور جڑاں والے دی، یہی بات ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن مجید اللہ نے مسلمانوں دے واسطے اتنا شفا بھی بنایا، اللہ نے رحمت بھی بنایا ہے، تو جیڑا ساڑی شفا نو یا رحمت نو یا کلام اللہ نو چھیڑے گا تو پھر وہ ذلیل تو ہوئے گا نا، وہ چوری چھپ کے تو عمل نہیں ہو سکتا، وہ ذلیل تو ہوئے گا۔ اگر کوئی سازش بھی ہوئے گی تو سازش بھی بے نقاب ہوئے گی، ہو جی بے نقاب ہوئے گی کہ ساری دنیا دے اوپر انہوں نے ذلالت تو سوا کچھ نہیں ملے گا۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن شان والا ہے، قرآن عظمتاں والا ہے، قرآن مقام والا ہے، قرآن ازل تو لے کے ابد تک ہمیشہ ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ میرے نبی دے غلاموں، اللہ خلاق کے عالم نے قرآن دے اندر ساڑھے واسطے سارا کچھ رکھیا، سارا کچھ قرآن دے اندر ہے۔ میرے نبی دا آخری وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت دے اندر خطبہ ارشاد فرمانے ہویا، قوم نو فرمایا، مسلمانوں نو فرمایا، اپنے امتیوں نو فرمایا کہ لوگو ایکم الثقلین، میں تواڈے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، فرمایا 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ایک کتاب اللہ، دوسری میری اہل بیت ہے۔ فرمایا ایک میں اپنی کتاب قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک میں اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنی عطرت چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تسی انہ دے نال رو گے نا تو آباد اور شاد رہو گے، اگر انہیں تو دور ہو جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ فرمایا کہ تسی اہل بیت دا دامن نہ چھڑنا، قرآن دا دامن نہ چھڑنا۔ یہ میرے نبی دا خطبہ ہے، اہل بیت نو نہ چھوڑنا، قرآن نو نہ چھوڑنا۔ یعنی میرے نبی جان دے سن ایک وقت آئے گا کئی بدبخت جو ہے وہ قرآن دے خلاف ہونگے، کئی لوگ جو ہے انہوں نے اپنی عبادت گاواں دی فکر ہوئے گی، کئی لوگ ہونگے انہوں نے اپنے جناب عمارتاں دی فکر ہوئے گی، انہوں نے اللہ دے قرآن دی فکر نہیں ہوئے گی، انہوں نے کلام اللہ دی فکر نہیں ہوئے گی۔ حالانکہ پوری دنیا تے روئے زمین دے اوپر ساری عبادتاں گاواں دا اگر تقدس ہے تو اللہ نے قرآن دے وچوں عطا فرمایا ہے۔ یہ مسجد ہے، عبادت خانہ ہے، تو مسجد دی عزت کون دس رہا ہے؟ اللہ دا قرآن دس رہا ہے۔ مسجد دی شان کون بیان کر رہا ہے؟ رب دا قرآن بیان کر رہا ہے۔ ورنہ وہ بھی مسجد ہے جنہیں بارے قرآن ہی فرما رہے ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِي اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کہ صحابہ کرام نے جا کے اس مسجد نو گرایا، وہ بھی اللہ دا قرآن دس رہے ہے۔ تو مسجدہ دی شانہ اللہ دا قرآن دستا ہے، عبادت گاہ دی شان، عبادت گاہ دا مقام اللہ دا قرآن دستا ہے۔ تو جیڑا قرآن عبادت دا مقام دسے، اگر اسی اس قرآن جو ہے پشتے پنائی چھوڑ دئیے، انہوں پیچھے چھوڑ دئیے، تو دسو پھر سانو مسجد دا شان یا ادب ہوئے گا؟ سانو کسے منزل دا، کسے مقام دا، کسے چرچ دا، کسے جناب امام باڑے دا، کسے چیز دا سانو حیا ادب نہیں ہوئے گا۔ وجہ کیا ہے کہ اگر مسجدہ دی بھی شان دسی ہے تو اللہ دے قرآن نے دسی ہے۔ اسی تے مسجدہ دی قرآن کرنے ہیں تے قرآن دے وچوں کرنے ہیں کہ اللہ فرمایا قرآن دے وچ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ یہ بھی اللہ دا قرآن دس رہے ہے۔
یہ بھی اللہ دا قرآن بیان فرما رہا ہے۔ تم میرے نبی دے غلام ہو۔ اج صرف جامعہ مسجد 63 وچ نہیں بلکہ دنیا دی ہر مسجد وچ جڑا نا جی وہ شان قرآن بیان ہو رہی ہے، شان قرآن بیان ہو رہی ہے۔ اگر ایک بندہ گستاخی کرے گا قرآن دی تو لکھاں دے حساب دے اوپر قرآن دی شان بیان کرنے والے ہونے گے، قرآن دا دفاع کرنے والے ہونے گے۔ تو گستاخی ایک طرف ہے تو دفاع کرنے والے لکھاں دی تعداد دے اندر نے، لیکن پھر بھی جو ہے مسلمانوں نو جو تکلیف ہوئی ہے اس دا ازالہ نہیں ہو سکتا، قرآن دی جو بے حرمتی ہوئی ہے اس دا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں دی حفاظت خود کرانگا، حفاظت ذمہ میں رب نے لے ہے کہ نازل بھی اسی کیتا، حفاظت بھی خود ہی فرماواں گے۔ فرمایا انشاءاللہ قیامت تک جو ہے جیڑا بھی قرآن دے آڑ وچ آئے گا، چاہے جناب او ہالینڈ ہوئے، چاہے جناب او فارس ہوئے، چاہے جناب او کوئی بھی ملک ہوئے، اگر او ممالک جو ہے یا انہوں دی حکومتاں او قرآن دے وچ آن گیا تو انشاءاللہ دنیا تو انہوں دا نام و نشان مٹ جائے گا۔ قرآن ہمیشہ ہے، ہمیشہ ہی آباد و شاد رہے گا انشاءاللہ۔ پچھلی دفعہ جدو سویڈن دے اندر قرآن پاک دی بے حرمتی ہوئی تو ساڑھے اہل سنت و جماعت دے ایک عالم دین الیاس عطار قادری مدنی چینل والے انہوں نے 500 کچھ مسجدوں دا اعلان کیتا کہ انہوں نے قرآن دی بے حرمتی کیتی، مسجدوں دی بے حرمتی کیتی، لہذا اسی جو ہے 500 مسجد دا اعلان کرنے ہیں۔ الحمدللہ انہوں نے ایک مہینے دے اندر 450 مسجد بنا بھی دیتی ایک مہینے دے اندر، تاکہ زیادہ تو زیادہ جو ہے اندر قرآن رکھا جائے گا، بچے قرآن پڑھیں گے۔ اور انشاءاللہ اسی بھی جو ہے نا قرآن پاک دے نال اس تو زیادہ پیار کرنا ہے۔ جے کوئی ظالم جو ہے وہ قرآن دی بے ادبی کردا ہے تو اسی قرآن دے نال محبت کرنی ہے، اسی قرآن نو اٹھا کے سینے دے نال لگانا ہے، اسی قرآن نو اٹھا کے روزانہ پڑھنا ہے، اسی قرآن دی تلاوت کرنی ہے، اسی اپنے بچیاں نو قرآن پڑھانا ہے، انہاں دی ڈیوٹی لگا دینی ہے کہ تسی قرآن نو زیادہ تو زیادہ پڑھنا ہے، ان دی زیادہ تو زیادہ تلاوت کرنی ہے۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی رحمت اور کرم فرمائے گا۔ میرے نبی دے غلاموں دیکھو ساڑھے واسطے قرآن جو ہے ایک مکمل خزانہ ہے، سارا کچھ قرآن دے اندر موجود ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل دے کول نا ایک مسئلہ آیا، ایک باب ہے وہ نا جی اللہ تعالیٰ نے انہوں بیٹی عطا فرمائی، جب بیٹی عطا فرمائی نا انہیں نا جی وعدہ کر لیا اپنی گھر والی نال، کہنے لگا میں اپنی بیٹی نو دنیا کائنات دی ہر شے دواں گا۔ جدو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی سی بڑا عروج سی، جدو بیٹی جوان ہوئی تو وہ جناب عروج سارا بدلدا ہویا زوال چ آ گیا، اندے کول ایک وقت دا کھانا بھی نہیں ہے تو وہ تو وعدہ کر بیٹھا میں اپنی بیٹی نو دنیا جہاں دی ہر شے داں گا۔ لہذا جدو بچی دا وقت آیا نا رخصتی دا، یہ مسئلہ حضرت امام احمد بن حنبل دے کول آیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل دے کول بندہ ہے، کہنے لگا حضور میں گل کر بیٹھا ہوں میرے کول وقت تو آ گیا تو بچی نو دین واسطے کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا کراں؟ فرمایا اللہ قرآن اٹھا جا کے نا بچی دے جہیز دے دے، اندے دنیا جہاں دا ہر کچھ موجود ہے۔ یا رسول زندہ میرے نبی دے غلام دے واسطے قرآن دے اندر ہر کچھ موجود ہے، دنیا جہان دی ہر شے موجود ہے۔ کئی لوگ تو کر دیں نا بچی نے چھوڑن لگا قرآن سر تے رکھ جی ہن چاچا آ جاؤ میں بھی آ جاؤ تے آ جاؤ، ہن وقت کہ قرآن تھلو لگا، کوئی ضروری نہیں قرآن تھلو لگانا ہے، بلکہ اے اندی وقت دے اندر جدوں وہ ساڈے کول ہے جی تربیت دے اندر ہے وہ بچی ادوں نو قرآن پڑھانا سی، ادوں نو قرآن سمجھانا سی، ادوں نو حلال تے حرام دی تمیز دسنی سی، ادوں نو احکامات قرآن سکھانے سن، ادوں نو دین مصطفیٰ دی تبلیغ کرنی سی، ادوں نو قرآن دے سارے سبق پڑھا کے دسنا سی گا کہ بچہ قرآن دے مطابق زندگی گزارنا، تیری اے زندگی بہتر ہو جائے گی، اللہ آخرت جی کامیابی عطا فرما دے گا۔ تو میرے نبی دے غلاموں اسی قرآن دے نال محبت کرنی ہے، اسی قرآن دے نال پیار کرنا ہے، اسی قرآن نو اٹھا کے روزانہ پڑھنا ہے، اسی قرآن نو جناب جدو دا پیچھے چھوڑیا
لوگوں نے بے ادبیاں شروع کر دیتیاں. پہلے اسی قرآن نو گھراں وچ رکھیا, پھر ایستا ایستا جناب قرآن فریجاں دے اوتے چلا گیا, پھر فریجاں تو تھوڑا اوپر ہو گیا, پھر قرآن بند کر کے باریاں وچ چلا گیا, پھر الماریاں وچ چلا گیا, پھر ایستا ایستا قرآن دور ہوندا گیا. تو اسی جدوں دا قرآن نو دور کیتا, لوگوں نے قرآن دی گستاخیاں شروع کر دیتیاں. اگر مسلمان صبح ٹائم اٹھدے ہویاں روزانہ فیس بک کھولدا ہے, واٹس ایپ کھولدا ہے, ٹویٹر کھولدا ہے, اگر میسنجر کھولدا ہے, تو سارے تو پہلے اللہ دا قرآن کھول کے پڑھ لوے نا تو قرآن دی محبت پیدا ہو جاوے گی. اللہ قرآن دی نورانیت عطا فرما دے گا. تو اسی جدو قرآن نو رکھ دیتا, اسی تو بن کے رکھیا, لوگوں نے گستاخیاں شروع کر دیتیاں, لوگوں نے قرآن جلانے شروع کر دیتے. نعوذ باللہ من ذالکا. لوگوں نے قرآن شہید کر کے قرآن نو غلط کہنا شروع کر دیتا. اگر غیر مسلم قرآن نو غلط کہے وہ تو مندہ ہی نہیں نا قرآن نو, تو مسلمانان دے وہ دیکھ رہے ہیں ذہن و زمین جھنجھوڑ رہے ہیں, وہ کچھ سازش کر رہے ہیں. وہ اللہ دے بندے ہو, تسی پیٹرول 600 روپے لیٹر کر دو, لوگ خاموشی اختیار کریں گے, اے بیچاری عوام پوال لوے گی, تسی کوئی اور بل پاس کرنے کروا لو, لیکن یہو جیاں سازشاں نہ کرو کہ مسلمانہ دے ایمان نو ٹھیس پہنچے, مسلمان تکلیف دے اندر آن, مسلمان آپس دے اندر لڑ جان, مسلمان آپس دے اندر اپنی گھرانو جو ہے اگ بگولا بنا لین. یہو جیاں مسلمانہ دے نال سازشاں نہیں کرنی چاہیے. ساڑھے اقتدار اعلیٰ اور حکام اعلیٰ اور بیٹھن والے جنہوں نے اللہ نے وقت عطا فرمایا, وہ غور کریں کہ پچھلے لوگوں نے دیکھیں کہ اتھے صدارت بیٹھن والے بڑے بڑے وہ وطن چھوڑ گئے, بڑے بڑے ایسے نے وہ مر بھی گئے, تو انہوں دا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. میں ایک تاریخ دے اندر پڑھیا کہ جس نے ایک جسٹس جج آیا کہ جس جج نے ذوالفقار بھٹو نو انہیں پھانسی سنائی, آرڈر لکھیا, جدو دا جنازہ پڑھیا تو تاریخ دے اندر گواہ ہے کہ لوگ جنازہ پڑھ کے ہٹے نے, اللہ دی طرفوں شہد دیا مکھیاں نے حملہ شروع کر دیتا ہے. چیف جسٹس ہے عزت, لیکن وہ دے جسم دے اوپر مکھیاں نے حملہ شروع کر دیتا. اللہ دسنا چاہتا ہے کہ تو دنیا دے اوتے انصاف نہیں کیتا. میں نہیں کہنا کہ وہ بھٹو دی وجہ تو ہویا, انہیں ساریاں بے انصافیاں کیتیاں, صرف اشارتاً مقصد سی کہ فلانا جج فلانا چیف جسٹس اپنے آپ نو اتنا بڑا عہدیدار اور اتنا کوئی سمجھن والا, لیکن دیکھ لو رب دی مخلوق دی چھوٹی جی جانوراں دا بھی مقابلہ نہیں ہو سکیا. ساریاں مکھیاں جو ہے ان دے جسم نو نوچ رہی نے, لوگ بے بس ہو کے دیکھ رہے نے. تو میرے نبی دے غلامو, انہاں لوگاں نو سوچنا چاہیے ہے کہ اسی مرنا ہے, اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہے, قبر وچ جانا ہے. میرے نبی نے فرمایا جدوں بندہ مر کے قبر وچ جاندا ہے نا, ادھر رمضان آ جاندا ہے, ادھر اللہ دا قرآن آ جاندا ہے. مصطفیٰ دی حدیث ہے, ادھر قرآن آ جاندا ہے جدوں بندہ مر کے قبر وچ جاندا ہے. حدیث مبارکہ دے اندر موجود ہے, اس نے حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھیا شرح الصدور دے اندر. آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے, وہ گیا نا جی قبرستان, انہیں قبر کھود رہے رات نو. پھر میں رات نو قبر کھود رہے نے, اچانک انہوں نے دیکھا کہ نال دی قبر دی نا ایک تھوڑی جی نا ایک وہ سرکی ہے, تے قبر دے وچوں نا جی جے پہ لگدا جے بہت زیادہ نور ہی نور ہے. بندے یکدم تو ڈر گئے, ایک باری تے ڈر گئے, جنہاں نور جنہاں نوں پتہ ہی نہیں نور دا, اسی روی ساری زندگی ہنیرے وچ ہیں جی, اسی تے نور تو ہے ہی دور ہاں. نور ویکھنا ہوے تے اللہ دا قرآن دیکھ لیا کرو, اے سارا دا سارا قرآن نور ہے. تو جناب او ڈر گیا, دوڑے, قاری صاحب دسیا جی ذرا بڑا مسئلہ خراب ہو گیا ہے. تو وہ جناب قاری صاحب لے گئے, اتھوں دے امام صاحب نو آپ نو لے گئے. جدو جا کے دیکھیا انہاں فرمایا ایک اللہ دا نیک بندہ ہے, تے بیٹھو دیکھو نا ذرا اٹھاں ہٹائیاں 2-4. فرمایا اے اللہ دا نیک بندہ ہے تے قرآن پہ پڑھدا ہے. فرمایا قبر وچ بیٹھا ہے, سفید لباس پہنے, سفید داڑھی ہے, دستار بنی ہوئی ہے, اگے قرآن کھلا تے قرآن پہ پڑھ دے نے. فرمایا کہ قاری صاحب نے کن قریب کیتا بھی کی پڑھ رہا ہے. فرمایا جدو قاری صاحب نے کن قریب کیتا تے سورۃ الملک دی تلاوت پیا کردا ہے. سورۃ الملک دی شرح صدور فی احوال الموتى والقبور, اس کتاب دے اندر لکھیا فرمایا کہ اے سورۃ الملک دی اللہ نے شان اور عظمت عطا فرمائی ہے کہ جڑا بندہ روزانہ عشاء دے وقت عشاء دی نماز پڑھ کے سورت پڑھتا ہے, جدو مر کے جائے گا قبر دے اندر بھی معمول ہوتا جائز ہی رہے گا, اسی طریقے دا ڈر رہے گا. تو یار دیکھو ساڈا تے دنیا جڑا قرآن نال دنیا تے پیار کردا ہے, مر کے جاوے اللہ قبر وچ بھی قرآن دا ساتھ عطا فرما دیندا ہے. اتنا قرآن شان والا, اتنا قرآن محبتہ والا,
قرآن اتنا پیار کرنے والا ہے. میرے نبی فرماندے نے بندہ قبر جاندا ہے قرآن آ جاندا ہے. جدو قرآن آ جاندا ہے فرشتیاں دے نال سوالات و جوابات ہوندے نے تو کتنا گناہگار کیوں نہیں ہوندا. اللہ دا قرآن فرماندا فرشتیوں پیچھے ہٹ جاؤ تسی نہیں جان دے اے نماز فجر تو بعد سورہ یاسین پڑھدا سی. اے نماز فجر تو بعد دعا ہی نہیں سی منگدا ہوں جی اٹھ کے چلا جاندا سی. جا کے اندر منجی اندر کرو پھر سونا ہے 2 گھنٹے بعد اٹھا دے جے ہے جی. تو اے صبح دی نماز تو بعد سورہ یاسین پڑھدا سی. اے زہر تو بعد جو ہے قرآن دی تلاوت کردا سی. عصر تو بعد قرآن پڑھدا سی. مغرب تو بعد سورۃ الواقعہ پڑھدا ہے. عشاء تو بعد جو ہے اے سورۃ الملک پڑھدا ہے. اور جناب زہر تو بعد سورۃ الحشر دی آخری آیات پڑھدا ہے. اے قرآن نال بڑا پیار کردا ہے. تو قرآن فرمائے گا پیچھے ہو جاؤ اے تہاڈا نہیں ہے. اے دنیا تے رہ کے میرے نال پیار کردا رہے ہن جنی دیر قبر چ رہے گا میں قرآن دے نال پیار کراں گا. تو یار سانو تو قرآن قبر چ ساتھ دیندا ہے. اسی قرآن چھوڑ دیتا ہے. اسی قرآن چھوڑ دیتا. اسی کہتے ہیں بڑا ظلم ہویا چرچ ڈگ گیا بہت ظلم ہویا. اور قرآن دا ظلم نظر نہیں آیا. چاہے اے تو 24 چرچ نے 24 منزلہ نے اج دا بیان ہے انہاں کہ ایک ہفتے ٹھیک کر دیں گے. اگر ایک ہفتے ٹھیک ہو جائے گا جو قرآن دی بے حرمتی ہوئی ہے کیا وہ کوئی گارنٹی دیندا ہے کہ اپنی زندگی چ بے حرمتی ٹھیک کر دے گا؟ دوبارہ وہ قرآن اسی طریقے ٹھیک ہو جائے گا؟ قرآن دی یہ جو بے حرمتی ہوئی ہے یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. چرچ بن جائیں گے گھر بن جان گے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن جو قرآن دی بے ادبی ہوئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. وہ اسی طریقے دے نال وہ مسلمانوں دے نال سازش جو ہوئی ہے مسلمانوں دی عزت نو جو ہے وہ جھنجھوڑیا گیا ہے. مسلمانوں نو دیکھا گیا ہے کہ قرآن دے نال کتنا محبت اور پیار کر دینے. پھر جناب ساڑیاں طاقتاں اوپر والیاں وہ جو صرف عارضی طاقتاں نے انہوں نے دیکھو جنہ دا قرآن جنہ نے جناب چرچ دے جلائے چرچاں دے نال جو کچھ ہویا کیا پتہ کون سی کون نہیں. ہیما گامی ہے کوئی پتہ نہیں کون ہے انہوں دا ہے کنن دا ہے سازش ہے حکومتی بندہ کون ہے واللہ با خدا کون ہے کون نہیں ہے. تو جناب اگر او 100 FIR پھر 600 FIR اتنے لوگ گرفتار تو یار جنہ دے قرآن دے نال بے حرمتی کیتی ہے وہ کدھر نے؟ میڈیا دے سامنے کیوں نہیں ہے؟ اگر پکڑیا تو میڈیا نو دکھایا کیوں نہیں گیا؟ اگر مسلمانہ دے اندر امت مسلمہ دے اندر اتفاق چاہتے ہو تو پھر یہی چاہیے ہے نا کہ دیکھو فیصلہ آباد دے اندر ایک عورت نے نبی ہون دا دعویٰ کیتا اس نے جو ہے گستاخی کیتی ہے. اگر فیصلہ آباد دے قانون نے انہوں اپنی گرفت دے اندر رہا تو فیصلہ آباد دا ایک گملہ تک بھی نہیں ٹوٹا وہ ساری کالونی محفوظ رہی ہے. اگر حکومت تحفظ دے گی اگر گستاخیاں دے اوپر پردہ ڈالے گی اگر جناب قرآن دی بے عزتی کروائی جائے گی تو پھر نقصان تو ہوئے گا. اگر گرفتار کر کے فوراً جو ہے انہوں نے رکھیا جاندہ حکومت دے جناب وہ کٹہرے دے اندر ہوندے قانون دے وچوں جمع ہوندے انہوں نے پھر حساب تسی اپنی مرضی نہ لیندے. اسی تو جان دے ہیں نا تسی راتوں رات لنگان دے ہو تسی جناب جو بھی کر دے ہو. بہرحال امت مسلمہ نو اے تو ہوندہ کہ جڑا قرآن دی بے حرمتی کرنے والا ہے وہ آزاد کتا نہیں پھر رہا بلکہ وہ کتا اگر رہے گا بھی تو کسی اور ملک دے اندر رہے گا انہوں ملک پاکستان دے اس جگہ دے اوپر رہن دا حق حاصل نہیں ہے. کیوں؟ انہیں صرف قرآن دے نال نہیں بلکہ 1.5 ارب مسلمانہ دے محبت کرنے والے دے نال تحفظ دے نال ایمان دے نال جو ہے اس بندے نے مذاق کیتا. تو میرے نبی دے غلاموں عیسائی ہویا پادری ہوئے جناب غیر مسلم ہوئے ایک قرآن نو کدی بھی اچھا نہیں کہندے. اللہ دا قرآن خود فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. ایک قرآن دے اندر اللہ نے ساڑھے واسطے ہر کچھ رکھے ہے. رب قرآن دے اندر فرما رہے ہیں ایک کدی بھی تواڈے دوست نہیں ہو سکتے ایک کدی بھی قرآن دے مخلص نہیں ہو سکتے ایک کدی بھی اسلام والے دے نال پیار کرنے والے نہیں ہو سکتے. انہاں دی نظر دے اندر ساڑی نماز دین عزت دی کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر ہے تو انہوں نے صرف اور صرف اپنے معمولات دے مطابق وقت گزارنا ہے. اللہ دا قرآن دستا ہے رب دا قرآن جدو انہوں دیاں نشاندہیاں کردا ہے انہوں نے قرآن اچھا نہیں لگے گا. تو جدو جناب ایک بکواس کرنے والا بکواس کر گیا آج تو چند سال پہلے کہندا قرآن دا سارا
جو قانون ہے کالا قانون ہے انہوں دیکھو کتے ورگی موت بندہ مریا جناب لاہور دا کوئی مفتی عالم حافظ کوئی بندہ جنازہ پڑھانو نہیں گیا وجہ کیا ہے کہ انہیں کیا قرآن دا قانون کالا قانون ہے او الحمدللہ قرآن ہمیشہ ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا ملک پاکستان دی اج دی ہسٹری دے اندر بھی حافظ قرآن جج نہیں لگ سکتا اے ہسٹری شامل ہے اگر لگ جائے تو فابیا ورنہ اے ہے اے بھی یہ نہیں لگ سکتا فلاں عمر اے نہیں ہو سکتا لیکن اسی پھر بھی جناب اپنے چیف آف آرمی دے کول سوال کریں گے اسی پھر بھی جناب اپنے چیف آف آرمی حافظ بھی اور سید بھی انہیں پیغام دواں گے کہ میرے نبی دا آخری وقت دا خطبہ ہے رسول اللہ نے فرمایا ایکم الثقلین میری آل دی بھی حفاظت کرنا قرآن دی بھی حفاظت کرنا سید عاصم منیر صاحب جناب تو اڈا حق بنتا ہے کہ تسی سید بھی ہو حافظ بھی ہو اور آل مصطفیٰ دی بھی حفاظت کرو قرآن دی بھی حفاظت کرو یہ تو اڈا حق بنتا ہے اللہ نے عہدہ دیتا ہے تو نہیں تو دیکھ لو تو اڈے تو پہلے والا بڑھیاں دا پرس پھڑی پھردا ہے لندن دے اندر وہ بڑھیاں دا پرس ہوندے پیچھے ہے اے عزت ہے ملک پاکستان دے اندر اتنی دیر عزت اور چیف آف آرمی دا سلوٹ لین والا پروٹوکول لین والا بی بی دے پرساں تے آ گیا ہے خدا دی عزت دی قسم ہے اگر آج بھی جو ہے حافظ قرآن ہوئے اور محافظ قرآن بن جائے اللہ تعالیٰ ایہو جی عزتہ دوے گا قیامت تک ہمیشہ نام زندہ و آباد رہے گا حافظ قرآن ہی محافظ قرآن ہوں ہے حافظ قرآن ہی محافظ قرآن ہوں ہے تو میرے نبی دے غلامو اسی ماڑے ہاں اسی ہور تے کچھ نہیں کر سکتے انہاں دا بس اتنا ضرور کہاں گے اگر کوئی قرآن دی بے حرمتی کرے گا تو اسی قرآن دے نال محبت کران گے اگر کوئی قرآن دے نال اس طریقے دے نال بے ادبی کرے گا اسی قرآن نو زیادہ تو زیادہ پڑھ کے دکھاواں گے اگر کوئی قرآن نو جلائے گا نعوذ باللہ من ذالکا اسی قرآن نو سینے دے نال لگاواں گے اگر کوئی قرآن دے نال ایہو جہا واقعات پیش آئے گا کدی کس ملک دے اندر کدی کس علاقے دے اندر کدی کس جگہ دے اوپر اگر آئے گا تو پھر میں یہی گزارش کراں گا کہ اسی ایک ایک اپنا بچہ وہ حافظ قرآن بناویے اسی ایک ایک اپنا بچہ حافظ قرآن بنائیے یقین جانو جڑا حافظ قرآن ہوندا ہے وہی محافظ قرآن ہوندا ہے جڑا حافظ قرآن ہوئے گا وہی محافظ قرآن ہوئے گا جدو انہاں بچیاں نو حافظ قرآن بناواں گے یہی بچے ساڑھے حافظ قرآن بھی بنن گے یہی بچے ساڑھے محافظ قرآن بھی بنن گے تو انشاءاللہ العزیز اس طرح دے جو واقعات نے سانو پھر قرآن دی شان عظمت قرآن دا پیغام جو ہے ہر گھر دے وچوں ملے گا قرآن پڑھن والا ہر گھر دے وچ بچہ موجود ہوئے گا دوستو اسی قرآن دے نال پیار کرنا ہے قرآن دے نال محبت کرنی ہے اسی جتنا بھی قرآن دے نال اپنا تعلق زیادہ تو زیادہ رکھاں گے اللہ تعالیٰ اس دنیا تے بھی کامیابی عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ سانو آخرت دے اندر بھی عزتاں اور مقام قرآن دا صدقہ ہی عطا فرما دے گا میرے نبی دے غلامو قرآن نو شان مقام ہے اے عظمت اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ میں ایک پڑھ رہا سا واقعات دے اندر کہ لکھے ہے کہ ایک بستی دے اوپر نہ عذاب نازل ہویا جدو عذاب نازل ہویا تو فوراً عذاب ہٹا لیا گیا عذاب ہٹایا اس وقت صاحب کشف بزرگ کہنے لگے کہ اس بستی تے عذاب کیوں ہٹیا وجہ کیا ہے پر میں وجہ ہے کہ انہاں دے وڈیاں دے کرتوت ویکھ کے رب نے عذاب نازل فرما دیتا وڈیاں دے کرتوت ویکھ کے اللہ نے عذاب نازل فرما دیتا فرمایا پر اس بستی دی روٹین سی کہ جدو سویر دی نماز ہوندی سی نا وڈے وڈے حاجی تے نمازی ستے رہندے سن بچے اٹھ کے قرآن پڑھ دے سن بچے اٹھ کے ماما بھی اٹھا دیں جاؤ تیرا پیو تو ستا ہے تو تے چلا جا نا مسجد اے تے نہیں اٹھتا تو تے چلا جا فرمایا قرآن پڑھ دے سن اللہ نے بچیاں دے قرآن دی وجہ دے نال اس آبادی تو عذاب نو دور فرما دیتا ہے یار جتھے بچے قرآن پڑھن اللہ اس علاقے تو عذاب دور فرما دیتا ہے تو دیکھو نا اپنا اتنا پیارا مدرسہ ماشاءاللہ اسی اتنا خوبصورت انہوں بنایا کس واسطے کہ اتنے بچے صبح دوپہر شام قرآن پڑھن قاری صاحب میں اسی موجود ہونے ہیں قرآن پڑھان واسطے ساڑھے سب دے بچے جناب کی کچھ کر جان گے کیڑے بچے نوکریاں لگے نے پڑھے ہوئے چلو یار جے انی دیر پڑھ کے بچہ نوکری نہیں نہ لگ سکتا تو چلو اللہ کرے سارے دی لگ جان جو امیداں نے ماں باپ دیاں پوریاں ہون پر ایک ایک بچہ حافظ قرآن بھی بناؤ ایک ایک بچہ حافظ قرآن بھی بناؤ حافظ قرآن جدو خود اسی عالم دی حافظ دی عزت کریں گے نا تو اسی اپنے بچے نو حافظ قرآن بناواں گے جدو سانو یہ ہوئے گا پتہ نہیں ہے مولوی کردہ کی ہے پتہ نہیں ہے مولوی انج کیوں کردہ ہے مولوی کردہ ہے جدو مولوی دے اسی عیب تراشاں گے اسی کدی اپنے بچے نو حافظ نہیں بناواں گے
ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਲਿਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਮਗਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਇਤਮਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਸਤਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਰੋਲੋ ਤੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸੱਲੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਖੜਾ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਹੈ? کیا یہ نہیں دیکھتے جنہوں پرے پنچایت وچ ذلیل کر رہے ہوندے ہو ان دے سینے وچ قرآن بھی ہے؟ تو اگر قرآن کتابی صفحے دے اندر کوئی مسلمان للکارے تہاڈی عزت جناب او دکھ تسی کہندے ہو ساڈے مسلماناں دے جذبات دے نال کھلواڑ ہویا، تو جس وقت تسی ایک حافظ قرآن عالم دین، پتہ ہے میرے نبی دا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حافظ قرآن کسے قبرستان تو گزر جائے اللہ 40 دنوں دا عذاب دور فرما دیندا ہے۔ یہ میرے نبی دی حدیث ہے، رسول اللہ دا فرمان ہے، حدیث مشکات المصابی دے اندر، اس حدیث شریف دے اندر موجود ہے، میرے نبی دا فرمان ہے ایک حافظ قرآن ایک قبرستان تو گزر جاوے، پڑھے بھی کچھ دا دعا بھی نہ منگے، گزر جاوے، اللہ عذاب دور فرما دیندا ہے۔ تو یار کتنا شان اللہ قرآن، ایویں تو نہ میرے نبی نے فرمایا کہ جڑا حافظ قرآن ہوئے گا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا حافظ قرآن پڑھدا جا تو جنت دی منزلاں چڑھدا جا، تیرے نال جڑے جڑے ہوندے نے وہ اپنے کئی ایسے گناہگار ایسے لوگاں نو جنہاں تے جہنم واجب ہو چکی ہے اپنے رشتہ داراں نو جنت وچ لے جائے گا۔ کیڑا حافظ؟ جڑا قرآن دا حافظ بھی ہوئے گا تے محافظ بھی ہوئے گا، حافظ بھی ہوئے گا تے قرآن بھی یاد ہوئے انہوں، قرآن آندا بھی ہوئے، قرآن پڑھدا بھی ہوئے، اللہ حافظ نہ ہوئے صرف قرآن دا، قرآن دے نال پیار بھی کرے، قرآن نو سمجھے بھی صحیح، پھر صرف حفظ نہیں، قرآن دے معمولات دے مطابق زندگی بھی گزارے۔ قرآن جدو نماز دا ٹائم ہے قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، شراب نو قرآن نے منع فرمایا، جوئے نو منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ قرآن دا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن دے اندر فرماندا اسی ہر شے قرآن دے اندر رکھ دیتی ہے، ہر خشکی دا ذکر قرآن دے اندر، ہر تری دا ذکر قرآن دے اندر، ہر چھوٹی شے دا ذکر قرآن دے اندر، ہر بڑی شے دا ذکر قرآن دے اندر۔ خالق کائنات نے فرمایا قرآن وچ ہر کچھ موجود ہے، فرمایا جڑا قرآن دے مطابق زندگی گزارے گا وہ اس جہاں تے بھی کامیاب ہے، اللہ میدان معاشر وچ بھی عزت عطا فرما دے گا۔ تو میرے نبی دے غلامو قرآن ہمیشہ آباد اور شاد رہے گا، قرآن ہمیشہ اسی طریقے دے نہ رہے گا۔ جتنے مرضی لوگ یہ گستاخیاں کردے نے سانو تکلیف ہوندی ہے، یہ بے ادبیاں کردے نے سانو تکلیف ہوندی ہے، سانو جناب ادو دل نہیں کردا کہ یار اسی مسلمان ہاں، ایسا بھی وقت دیکھنا سی، ایسا بھی ماحول دیکھنا ہے، سانو جناب ادو تکلیف ہوندی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی کسی دے پیو نو برا کہے نا وہ جانو ماردا ہے، وہ دھمکیاں دیندا ہے، کسی دی ماں نو برا بلا کہے وہ جانو مارن دی دھمکیاں دیندا ہے۔ تو یار جیڑا بندہ مسلماناں نو کیا کچھ کہہ کے لکھ کے اپنی تصویر لگا کے سٹ دوے، جیڑا قرآن دے صفحے نو پھاڑ کے گلیاں دے اندر سٹ دوے، ٹشو دی طرح قرآن نو استعمال کرے، تو کیا مسلماناں نو تکلیف نہیں ہوئے گی؟ مسلماناں دے واسطے ماں باپ دی بھی اگر عزت ہے تو قرآن دا صدقہ ہے۔ اگر ایک قرآن نہ ہوندا تے اسی وہ لوگ ہاں کہ جنہاں نے اپنی بچیاں نو زندہ درگور کیتا ہے۔ ایک قرآن آیا، صاحب قرآن آیا، میرے نبی نے دسیا ہے کہ بچی شان والی ہے، ماں دا مقام مصطفیٰ نے دسیا، بہن دا مقام مصطفیٰ نے دسیا، پردے دا مقام اللہ دا قرآن دسدا ہے، بڑے دی شان اللہ دا قرآن دسدا ہے، چھوٹے دا احترام اللہ دا قرآن دسدا ہے۔ اے سارا کچھ قرآن دس رہے تے جدو قرآن دی بے حرمتی کران گے تے پھر ادو سانو بہت تکلیف ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگاں نو، ایسے شر پسند لوگاں نو اور ایسے شرارت کرنے والے نو اور ایسے لوگ کہ جنہاں نے اے فتنہ گھڑیا یا سوچیا سمجھیا قرآن دے نال کیتا، مولا اس قرآن دا صدقہ فرما کے انہوں نیست و نابود فرما، یا اللہ قرآن دا صدقہ فرما کے انہاں دی نسلاں دا بھی نام و نشان دور فرما، مولا قرآن دی بھی حفاظت فرما، حافظ قرآن دی بھی حفاظت فرما، محافظ قرآن دی بھی حفاظت فرما، مسلمانہ دی خیر فرما، یا اللہ ملک پاکستان تو علاوہ دنیا بھر دے اندر جتھے جتھے مسلمان نے مولا قرآن دا صدقہ تمام دی حفاظت فرما۔ وما علیہ الا البلاغ۔